بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو یو ایم مسائل یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ دوستو، یہ چینل بنانے کا مقصد دین کا علم سیکھنا اور سکھانا ہے۔ چونکہ آج کل زیادہ تر لوگ کتابیں وغیرہ پڑھنے کے بجائے سوشل میڈیا پر زیادہ تر وقت صرف کرتے ہیں، اس لیے ہم نے سوچا کیوں نہ اسلامی کتب کو ویڈیوز کے ذریعے سوشل میڈیا پر لایا جائے، تاکہ ہم مل کر دین کا علم سیکھیں اور اپنی آخرت کو بہتر بنا سکیں۔ شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے سے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سوال: ولی اور نبی میں کیا فرق ہے؟ جواب: نبی براہ راست اللہ تعالیٰ سے احکامات لیتا ہے، جبکہ ولی اپنے نبی کے تابع ہوتا ہے۔ سوال: ولی کتب، غوث، کوئی بڑا صاحب تقوی، عالم دین، امام وغیرہ، ان سب میں سے کس کے درجہ کو پیغمبروں کے درجہ کے برابر کہا جا سکتا ہے؟ جواب: کوئی ولی، غوث، قطب، امام، مجدد کسی ادنا صحابی رضی اللہ عنہ کے مرتبہ کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ انبیاء کرام علیہم السلام کی تو بڑی شان ہے۔ سوال: قرآن مجید میں صاف صاف آیا ہے کہ جو کچھ مانگنا ہے مجھ سے مانگو، لیکن پھر بھی لوگ وسیلہ بناتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ جواب: اصل بات یہ ہے کہ بزرگوں کو مخاطب کر کے ان سے مانگنا تو شرک ہے، مگر خدا سے مانگنا اور یہ کہنا کہ یا اللہ بطفیل اپنے نیک اور مقبول بندوں کے میری فلاں مراد پوری فرما دیجئے، یہ شرک نہیں ہے۔ صحیح بخاری جلد اول صفحہ نمبر 137 میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی یہ دعا منقول ہے۔ ترجمہ: اے اللہ، ہم آپ کے دربار میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے توسل کیا کرتے تھے، بس آپ ہمیں باران رحمت عطا فرماتے تھے، اور اب ہم اپنے نبی کے چچا عباس رضی اللہ عنہ کے ذریعے توسل کرتے ہیں، تو ہمیں باران رحمت عطا فرما۔ اس حدیث میں توسل بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور توسل باولیاء اللہ دونوں ثابت ہوئے۔ جس شخصیت سے توسل کیا جائے اسے بطور شفیع پیش کرنا مقصود ہوتا ہے۔ سوال: دعاؤں میں اکثر اللہ تعالیٰ سے دعا کی جاتی ہے کہ اے اللہ فلاں کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مثال کے طور پر ایک شخص یہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ مجھے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، مگر وہ صرف دعا ہی پر اکتفا کرتا ہے اور دوسروں سے یہ کہتا ہے کہ جب اللہ پاک توفیق عطا فرمائیں گے تب میں نماز شروع کروں گا۔ اس سلسلے میں وضاحت فرما دیجئے۔ جواب: توفیق کے معنی ہے کسی کار خیر کے اسباب من جانب اللہ مہیا ہو جانا۔ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے تندرستی عطا فرما رکھی ہے اور نماز پڑھنے سے کوئی مانع اس کے لیے موجود نہیں، اس کے باوجود وہ نماز نہیں پڑھتا بلکہ صرف توفیق کی دعا کرتا ہے، وہ در حقیقت سچے دل سے دعا ہی نہیں کرتا بلکہ نعوذ باللہ دعا کا مذاق اڑاتا ہے، ورنہ اگر وہ واقعی اخلاص سے دعا کرتا تو کوئی وجہ نہ تھی کہ وہ نماز سے محروم رہتا۔ تو معلوم ہوا کہ جس چیز کی ہم توفیق مانگ رہے ہوں اور اگر ہمیں توفیق نہیں مل رہی تو ہمیں اپنی دعا میں اخلاص پیدا کرنا چاہیے اور سچے دل سے دعا مانگنی چاہیے۔ دوستو، یہ چند اسلامک مسائل اور اسلامک معلومات ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں۔ آپ سے درخواست ہے کہ آپ بھی ان ویڈیوز کو آگے شیئر کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ان سے فائدہ اٹھا سکیں۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل یو ایم مسائل ضرور سبسکرائب کریں۔